السلام علیکم دوستو، فیاض خان حاضر ہے آج ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ آج ایک ایسا ٹاپک ہے جو کہ بڑا دلچسپ بھی ہے اور تھوڑا سینسیٹیو بھی ہے۔ سینسیٹیو اس لیے کہ بہت سے میں نے بات کرنی ہے ایم کیو ایم کے اوپر، اور ایم کیو ایم کے بہت سے لوگ بڑا دوست ہیں جو مائنڈ کرتے ہیں اگر آپ ایم کیو ایم کے بارے میں کوئی اچھی بات کریں بری بات کریں، گو کہ میری کوشش ہوتی ہے جو فیکٹ ہیں وہ سامنے رکھوں۔ لیکن بہرحال 2 دن پہلے میری دوستوں میں بات ہو رہی تھی اور ذکر تھا کہ ایم کیو میں آج تک کتنی مسلح بغاوتیں ہوئی ہیں۔ مسلح بغاوتیں ایک سیاسی پارٹی میں بہت عجیب سی بات ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اس میں حقیقت ہے کہ ایم کیو میں ہمیشہ ہمیشہ تو نہیں کہیں گے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد ایک ایسا گروپ آتا ہے جو کہ اس پہ پارٹی پہ قبضہ کرنے کے لیے یا علاقے کی سیاست کرنے کے لیے، علاقوں پہ قبضہ کرنے کے لیے ایک رہی ہے ماضی میں۔ آج تو خیر اب وہ سلسلہ نہیں رہا، اور ایریاز پہ قبضوں کے چکر میں نوجوان بچے مار دیے گئے، ایک دوسرے کو مارا۔ خود کراچی کے رہنے والے اردو اسپیکنگ مہاجر جو تھے، دونوں طرف وہی تھے، ایم کیو ایم میں بھی، ایم کیو ایم حقیقی میں بھی، اور دوسرے گروپ جو تھے ان میں بھی، اور بلا مقصد ایک لڑائی تھی۔ میں تو بلا مقصد اس لیے کہوں گا کہ دیکھیں حاصل اس میں کچھ بھی نہیں تھا، اور ایک کہ جی میں اس علاقے میں میرا ہولڈ ہو، اس علاقے میں میرا ہولڈ ہو، اور شہر پہ میرا ہولڈ ہو، اس چکر میں سینکڑوں نوجوان بچے اور ایسے مارے گئے جن کے اسٹوڈنٹ تھے، کچھ مزدور تھے، کوئی کام کرتے تھے، بلا مقصد اور خون ریزی کی نظر ہو گئے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ایم کیو میں جو مسلح بغاوت ہوئی، اگر آپ دیکھیں یہ سب سے پہلے لوگ عموماً سمجھتے ہیں کہ ایم کیو ایم حقیقی جب آئی تھی تو وہ پہلی بغاوت تھی۔ ایسا نہیں تھا، اس سے پہلے ہی یہ سلسلہ چل پڑا تھا۔ سب سے پہلے لانڈھی میں ایک بغاوت ہوئی تھی جس میں جب اس وقت آفاق احمد وہاں کے زونل ممبر تھے اور ایم کیو ایم کے ساتھ تھے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں تقریباً 90 کی یا 89 کی بات ہے، اور اس وقت نظامی برادرز اور ان کے ساتھ راجہ امان اور دوسرے بہت سارے لڑکے تھے جو اس علاقے میں انہوں نے ایک ہتھیار اٹھائے، اور یہ بھی وہ لوگ تھے جو کہ پہلے سے ان کی شہرت لڑائی جھگڑے کی تھی، اور یہ بھی علاقے میں کسی نہ کسی حوالے سے ہی مار دھاڑ میں رہتے تھے۔ لیکن ایم کیو ایم کے خلاف، خصوصاً جو آفاق گروپ وہاں تھا اس کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے اور خون ریزی ہوئی، کافی لوگ اس میں زخمی ہوئے، کچھ لوگ مارے بھی گئے، اور وقتی طور پہ انہوں نے ایریا میں کنٹرول کر لیا۔ لیکن بعد میں جب پیچھے سے مدد آئی ایم کیو ایم کے لڑکوں کی، اور اس کے آفاق احمد گروپ کو، آفاق احمد اس وقت علیحدہ گروپ نہیں تھا، ایم کیو ایم کا حصہ تھا، اور انہوں نے نظامی گروپ کو وہاں سے بھگایا ایریے سے، اور اس میں کچھ لوگ بھی مارے گئے۔ یہ ایک تو یہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا مسلح تصادم جو ہوا ہے ایم کیو ایم میں، وہ تھا لائنز ایریا میں۔ منصور چاچا کا ہولڈ تھا وہاں پہ، اور منصور چاچا کے ساتھ مناف پریڈی، مراد پریڈی، کامران، افضال ریچا، خورشید فوجی، مسرور چاچا، بہت سارے لوگ تھے، مجھے تو نام بھی یاد نہیں آ رہے۔ لیکن مراد چونکہ پریڈی کا رہنے والا تھا، اور میں اس کو، ہم ایک علاقے کے تھے، ایک دوسرے کو جانتے تھے، تو اس وجہ سے، جبکہ پچھلا جو لانڈھی کا میں نے بتایا اس میں راجہ ہمارے ساتھ کرکٹ کھیلتے رہا، تو مجھے اس لیے بہت سی ان سائڈ انفارمیشن بھی تھی جو میں نے آپ کو اس حوالے سے تھوڑا سا بتا رہا ہوں۔ اور مراد چونکہ میرے ایریے کا تھا اور ہم کرکٹ بھی کھیلے، گو کہ چھوٹا تھا تھوڑا ہم سے، لیکن کرکٹ ساتھ کھیلا تھا، اور جب کسی کرائم میں نہیں تھا اس وقت ملتا تھا، بات ہوتی تھی۔ جبکہ جب میں ٹریننگ پہ تھا 90 میں، تو مجھے یاد ہے یہ مجھے ملا، یہ لوگ شفٹ ہو گئے تھے پریڈی سے محمود آباد، تو اس نے مجھے کافی باتیں بتائیں، بہت سی چیزیں بتائیں۔ تو اور جو یہ بغاوت تھا وہاں ایک ایم کیو ایم کے خلاف ماحول بن رہا تھا لائنز ایریا میں، اس سے بھی اس نے بہت ساری باتیں بتائیں۔ بہرحال وہاں پہ جب یہ لائنز ایریا میں ان کا گروپ اسٹرانگ ہو گیا تھا، تو اس وقت منصور چاچا اور یہ تمام لوگ ان کی
یہ تمام لڑکے اب منصور چاچا کے انڈر میں کام کر رہے تھے، اور صورتحال یہ تھی کہ ایم کیو ایم کا سیکٹر انچارج تھا جاوید لنگڑا اور دوسرے لوگ تھے، ان کے کنٹرول میں کوئی چیز نہیں تھی۔ یہ لڑکے وہ تھے جو کہ اپنی چلاتے تھے، اور ان کا ٹھیک ٹھاک ہولڈ تھا، اپنے طریقے سے یہ ساری ڈیلنگ کرتے تھے، اور یہ تمام لڑکے کیسز میں بھی تھے، اور ان کی دہشت بھی تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جو کہتے تھے کہ جی ایم کیو ایم ہم نے بنایا ہے۔ تو پھر جب چیزیں کنٹرول سے نکلنے لگیں تو ہوا یہ کہ ایک دن جاوید لنگڑا کی قیادت میں ایک ٹیم نے حملہ کیا، جس میں مراد پریڈی، کامران موقع پہ مارے گئے، اور دوسرے لڑکے جو تھے وہ وہاں سے فرار ہو گئے، اور یہ نکل گئے وہاں سے۔ اس کے بعد یہ وہ ٹائم تھا کہ اس وقت عامر خان اور آفاق احمد ایم کیو ایم میں شامل تھے، اور منصور، افضال ریچا، خورشید فوجی، یہ تمام لوگ علاقہ چھوڑ کے نکل گئے۔ اور ہوا یہ کہ یہ بھی کوئی پنجاب نکل گیا، کوئی کہاں نکل گیا، بہرحال ایریا سے نکل گیا، اور ان کے لیے یہ تھا کہ یہ غدار ہیں پارٹی کے۔ اچھا، یہ تو دو ہو گئیں۔ اب تیسری بغاوت جسے کہوں گا وہ تھی عامر اور آفاق کی قیادت میں ہوئی، اور اس میں باقاعدہ ایک بہت بڑا گروپ تھا۔ یہ وہ لوگ تھے جو زونل انچارجز تھے، اور دونوں، اور پارٹی میں بڑا ہولڈ تھا، 90 کی سیکیورٹی بھی ان کے پاس تھی، اور ان کے ساتھ ایک بہت بڑی لڑکوں کی تعداد تھی، اور یہ وہ لڑکے تھے جو فائٹرز کہلاتے تھے، اور جن کا دعویٰ تھا کہ ایم کیو ایم ہم نے بنایا ہے، ہر علاقے میں ہولڈ ہمارا ہے۔ اور اس وقت جو بہت سارے سیکٹر انچارج بھی لگے ہوئے تھے وہ ان کی ہی قریبی لوگ لگے ہوئے تھے۔ جب یہ اور کہتے ہیں کہ جب یہ بغاوت ہوئی تو انہوں نے ڈائریکٹ الطاف حسین کو چیلنج کیا، بلکہ اس زمانے میں بلکہ آج بھی کہتے ہیں لوگ کہ عباسی ہاسپٹل میں الطاف حسین داخل تھے تو انہوں نے آفاق احمد میں گولی ماری تھی ٹانگ پہ، جس کی آج تک نہ تردید ہوئی ہے نہ تصدیق ہوئی ہے بہرحال۔ تو اس کے بعد یہ ان کے اچانک ہی جب حقیقی آفاق احمد اور عامر خان یہ ان کو باغی قرار دے دیا گیا، تو راتوں رات ان کو ویزے لگوا کے ان کو کہا گیا کہ جی آپ یہاں رہ نہیں سکتے، اگر یہاں رہیں گے تو پھر آپ کو مارا جائے گا، آپ کو بھی موقع دیتے ہیں اور آپ نکل جاؤ۔ ان کو امریکہ کے ویزے لگوائے گئے۔ یہ تمام لوگ یہ ان کے قریبی ساتھی تھے، اور یہ 15-20 لوگ امریکہ آ گئے۔ اس کے بعد امریکہ میں نیو یارک میں کچھ عرصہ رہے اس کے، اور کراچی میں پوسٹر لگ گئے، بینر لگ گئے، قائد کا جو غدار ہے، موت کا حقدار ہے، اس ٹائپ کی کافی چیزیں ہوئیں، اور جو ان کے قریبی لوگ تھے وہ تکلیف میں آ گئے۔ ان کو ڈھونڈ کے ان کے لوگوں کو پکڑ کے مارا جانے لگا۔ تو اس وقت ایک خون ریزی شروع ہو چکی تھی، لیکن اس وقت ون سائیڈڈ کام چل رہا تھا۔ پھر 91 میں ایسا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ تمام گروپ یکجا کیے گئے، اور وہ لوگ جس میں منصور چاچا گروپ تھا، اور لانڈی کے نظامی برادرز تھے اور ان کے ساتھی تھے، اور آفاق اور عامر یہ بھی پاکستان آ گئے، کراچی آ گئے، اور انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان کو ایجنسیز کی بھی سپورٹ تھی اس وقت۔ اور جب 92 کا جب آپریشن ہوا ہے تو ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ٹرکوں میں بھر کر لائے گئے، اور انہوں نے آ کر سیکٹر آفس اور ایم کیو ایم کے جتنے یونٹ آفس تھے ان پہ دھاوا بولا، اور اس میں بڑی خون ریزی ہوئی۔ تو اس وقت چونکہ آپریشن تھا ایم کیو ایم کے خلاف، ایم کیو ایم پہ جو الزامات تھے ٹارچر سیل اور بہت ساری چیزوں کے، اور میجر کلیم کیس بھی تھا، پولیس والوں کی کلنگ بھی تھی، بہت ساری چیزیں ان کے اوپر تھیں، جس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ چلے گئے، اور گورنمنٹ کو فوج کی مدد سے ایک آپریشن کرنا پڑا۔ تو کہا جاتا ہے کہ آفاق احمد، عامر خان اور یہ دوسرے تمام جو گروپ تھے یہ اکٹھے ہو کر یہ آئے، انہوں نے لوگ بھی پکڑوائے، لوگ بھی مارے گئے اس میں دونوں طرف کے، خصوصاً ایم کیو ایم کے خلاف انہوں نے ایک کہنا چاہیے کہ ٹھیک ٹھاک انہوں نے قوت دکھائی، اور یونٹ آفس، سیکٹر آفس تمام انہوں نے قبضہ کر لیے۔ تو وہ کام جو پہلے ایم کیو ایم کرتی تھی اب حقیقی کرنے لگی، اور ایم کیو ایم کے لوگوں کو چن کے مارا جانے لگا، جس میں جو گناہ گار تھے وہ تو بھاگ گئے، جو لڑکے فائٹر گروپ تھا وہ تو نکل گیا آگے پیچھے، یا پکڑا گیا، کچھ مارے بھی گئے۔ لیکن اس آپریشن کا یا اس بغاوت کا ایک خوفناک پہلو اور بڑا افسوسناک یہ تھا کہ یہاں سے رواج پڑا کہ جی اگر آپ کا بھائی نہیں ملتا تو بھائی کو اٹھا کے مار دو، اور فیملی کے کسی ممبر کو اٹھا کے مارا جانے لگا،
اور یہ سلسلہ رکا نہیں، چلتا گیا، اور بے گناہ لوگ بھی پکڑے گئے، مارے بھی گئے، اور ایک وقت تھا کہ حقیقی والے جس کو چاہتے تھے پکڑوا دیتے تھے، جس کو چاہتے تھے اٹھا کے لے جاتے تھے. بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے آج تک واپس نہیں آئے. تو جو ایم کیو ایم نے کیا وہی ان کے ساتھ بڑی شدت کے ساتھ، اس سے دگنی طاقت کے ساتھ حقیقی والوں نے کیا. اور یہ لڑائی پھر بعد میں ایسی ہوئی کہ حکومت جب ایم کیو ایم حکومت میں آتی ہے تو ایم کیو ایم نے پھر وہی حقیقی کے ساتھ یہی کام کیا، اور چن چن کے وہ لوگ مارے. ان کے لیڈرشپ عامر اور آفاق کے علاوہ تمام جو ان کے لیڈرشپ تھی تمام مار دی گئی. بدر اقبال، منصور چاچا اور بے تحاشا جو بھی ان کے مرکزی لیڈر تھے وہ سب مار دیے گئے. اور آفاق اور عامر، یہ عامر خان تو دبئی چلا گیا، جبکہ آفاق احمد اپنا ایک ہولڈ بنا کے لانڈی تک محدود ہو گیا. بیت الحمزہ تھی، وہاں انہوں نے بنائی تھی، اپنا حقیقی کا ایک قلعہ سمجھا جاتا تھا. لیکن جب جنرل مشرف کی گورنمنٹ آئی تو اس کے بعد بیت الحمزہ کو بھی گرا دیا گیا، اور حقیقی اس کے بعد سے در بدر ہو گئی. گو کہ لڑائیاں چلتی رہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا، میں تو بہت قریب سے یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا. میں پولیس، ایز اے پولیس آفیسر بہت سی چیزوں سے میں واقف ہوں. لیکن میں مختصر بات کرتا ہوں کہ اس میں نقصان کس کا ہوا؟ نقصان ہوا عام کراچی کے بچے کا، ایک جو ادھر بھی وہی مہاجر مارا جا رہا تھا، ادھر بھی وہی مہاجر مارا جا رہا تھا. حاصل وصول کچھ بھی نہیں تھا، اور کراچی شہر میں بدامنی کا راج تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کی جگہ سیاسی ایکٹیویٹی کی جاتی اور سیاسی سطح پہ مقابلہ کیا جاتا تو آج ایم کیو ایم کا وہ حال نہ ہوتا جو آج ہے. ایم کیو ایم حقیقی بھی شاید جگہ بنا چکی ہوتی کسی جگہ، یا دونوں میں سے جو بھی اچھا کام کرتا وہ اپنی جگہ بنا چکا ہوتا. بہرحال میں نے بہت قریب سے یہ ساری چیزیں دیکھیں، اور ایسے میرے ساتھ جو اسکول کالج میں جو لڑکے پڑھتے تھے ان میں سے بہت سارے بیچارے اس میں مارے بھی گئے. ہمارے پولیس افسر بہت شہید ہوئے ان چکروں میں. تو بڑا افسوسناک ایک تاریخ پہلو ہے یہ کراچی کا. تو امید ہے آپ کو مختصراً میں نے اس پہ ایک بات کی ہے. تو انشاءاللہ آئندہ کبھی اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ اس کے کون کون سے ایسے پہلو ہیں جو اب تک آپ کی نظر سے اوجھل ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.